وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل، آج سورہ نحل کا آغاز ہو رہا ہے. آیت نمبر 102، حصہ اول، درس نمبر 1108. آج کا موضوع، کیا ہم سب راستہ بھٹک چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کما انزلنا علی المقتسمین. اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا. الذین جعلوا القرآن عضین. یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. فوربک لنسألنہم اجمعین. تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے عما كانوا يعملون. ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. پس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو. انا كفيناك المستهزئين. ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے. سامعین کرام، سورہ النحل اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل، اس کے کرم سے سورہ نحل کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اس کے مضامین کو سمجھنے اور بیان کرنے اور آپ کو سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، سورہ نحل جو ہے وہ مکی صورت ہے اور مکے کے یہی تسلسل سے وہ صورتیں آخری تقریباً 8-9 ہجری ایسا اس کا شان نزول ہے.
لیکن ایک بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں اور آج پھر بتا رہا ہوں کہ قرآن دراصل میں میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ وہ ٹھیک ہے، اس کو ہم شان نزول کے حساب سے سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آج اصل میں آج میرے لیے ہے۔ تو اس کو دیکھیں تھوڑا سا سمجھ کے، یہ میرے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو اب سوچ سمجھ کے پڑھوں اور اس سے نصیحت حاصل کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو میں نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس کوئی ہے جو اس کو سوچے اور سمجھے۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ پہلی آیت عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، آگے اللہ کا حکم پس جلدی نہ بچاؤ۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، و تعالی، بالاتر ہے، عما یشرکون، اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا غور سے سنو اس مضمون کو، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں یہ ادا کر رہا ہوں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے دو صورتیں ہوتی ہیں، اور وہ انسان میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں۔ ہمارے سامنے دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں اور منزل کے راستے پہ چلیں اور اس رویے کو اپنا لیں جو کہ مطلوب ہے۔ اب رویہ جو ہے، دیکھیں خیال، رویہ، یہ ایک بات ہے۔ انسان اپنے خیال اور اپنے گمان اور ایک گمان کے مطابق ایک رویہ اپناتا ہے۔ اچھا، تو اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے معبود، مقصود و محبوب کو، اپنے خالق کو، اپنے رب کو پہچان لے، تو رب اس سے یہ کہتا ہے کہ تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ سبحان اللہ، لہٰذا تم میرے راستے پر چلو، جو راستہ مجھ تک آ پہنچتا ہے اس پر چلو۔ اور دیکھیں بڑی حسین بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، بہت ہی حسین بات ہے۔ آج آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اس آیت کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہاں بھی میں بات کروں گا، بڑی مرکزی آیت ہے۔ اور ایک تو ہم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں سیدھا راستہ بتانا میری ذمہ داری ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا راستہ بتانا یہ میرے ذمہ ہے، اور باقی راستے ٹیڑھے ہیں۔ تو اللہ، انسان، میں، آپ، دیکھیں میں بار بار آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں، اور یہ گزارش مجھے اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ عام طور پہ آپ دیکھیں تو کتابوں میں جو لکھا ہے، عام طور پہ جو بھی کتابیں ہیں قرآن کی تفسیر میں جو لکھتے ہیں، تو وہ ایک خاص دور کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ مکے کے مشرک اور یہ اور وہ اور یہ اور وہ۔ تو آپ دیکھیں عام طور پہ اکثریت جو ہے وہ مکے تک ہی یہ مضمون محدود رکھتی ہے۔ میں اس سے متفق نہیں ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے باعث ہدایت تھا۔ جس طریقے سے گزرے ہوئے کل اس کے مخاطب مشرکین مکہ تھے، اسی طرح آج اس کے مخاطب آج دور کے مشرکین ہیں، مسلمان مشرکین ہیں۔ مجھے اس لفظ میں نے بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کیا ہے، مجھے اس میں کوئی حرج نہیں نظر آ رہا۔ ہم مسلمان مشرکین ہیں، وہ کافر مشرک تھے، ہم مسلمان مشرک ہیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور ہمیں اللہ کے جو انسان، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ دو راستے ہیں۔ جو پہلا میرا مضمون تھا اس کو ذرا آپ بھلائیں نہیں، جو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، پہلی بات جو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک تو کامیابی کا راستہ، دوسرا ناکامی کا راستہ۔ یہ بالکل بنیادی بات ہے۔
اچھا، کامیابی کے راستے، کامیابی سے جو ہمکنار ہونا چاہتا ہے اس کو اللہ کی توحید کو ماننا ہوگا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ میرے خیال سے مجھے تسلی نہیں ہوئی، آپ کی بھی شاید نہیں ہوئی ہوگی، میں دوبارہ یہ مضمون کرتا ہوں کہ انسان جب پیدا ہو جاتا ہے، میں اور آپ اس لیے کہہ رہا ہوں، بار بار میں کہہ رہا ہوں، آج کی بات ہے، میں آج کی بات، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ میرے سامنے دو راستے ہیں، آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو وہ میں بنا سوچے سمجھے زندگی گزار دوں، یا میں عقل سے، فکر سے، ہوش چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے، عقل نہ دی ہوتی تو وہ الگ مسئلہ تھا، تو وہ تو پھر جانور، مطلب آپ دیکھ لیں جانور ہوتے ہیں، جانور کو آپ جانور ہی ہے، اس کے پاس ہماری طرح عقل تو نہیں ہے، کم از کم اتنا میں ضرور کہوں گا، ہمارے طریقے سے عقل نہیں ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، جو بصارت ہمارے پاس ہے، جو سماعت ہمارے پاس ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میرے پاس ہے، وہ کسی کے پاس نہیں، دنیا کی کسی مخلوق کے پاس، مخلوقات اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہیں، ایسی صفت نہیں ہے، ایسی صفات نہیں ہے۔ بہرحال اس کا مطلب بھی ہم منفرد ہیں۔ اچھا، اب میں کامیابی اور ناکامی کی بات کر رہا تھا، اور وہ بات آپ کو کہہ رہا تھا کہ میرے سامنے اب دو راستے ہیں، یا تو میں بنا سوچے سمجھے زندگی گزار دوں، لوگ بھئی وہ کرو جو لوگ کر رہے ہیں، معاشرے سے ہٹ کے کوئی کام مت کرو، لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، رواج، فیشن، رواج، طریقہ، آباء و اجداد کی پیروی، گمراہ آباء و اجداد کی پیروی وغیرہ وغیرہ۔ آج تو ہم یہ سب کر رہے ہیں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں تو۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ایک تو ناکامی کا راستہ ہے، اور وہ میں زیادہ تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم سب اسی ناکامی کے اپنی اصل میں ہماری کامیابی اور ناکامی کا معیار بدل چکا ہے۔ مسئلہ یہاں پہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک زبردست دھوکہ ہم نے کھا لیا ہے، ہم نے، ہمارے والدین نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، صدیوں سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے کہ ہم نے ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے۔ کیا؟ ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اب اسی دھوکے میں گرفتار ہو کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہم سب کتنے مسلمان ہیں؟ 1.5 ارب، یہ سب بنا سوچے سمجھے گمراہی کے راستے پر ہیں اور ٹیڑھے راستوں پر چل رہے ہیں، سیدھے راستے پر کوئی بھی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کی 2 بات الگ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب ناکامی سے دوچار ہونا چاہتے ہیں بنا سوچے سمجھے۔ دیکھیں، ایک راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ میں آپ کو دیکھیں، مضمون میں آہستگی سے ادا کر رہا ہوں اور ٹھہر ٹھہر کے بات بتا رہا ہوں، اور سوچ سمجھ کے اور تول تول کے ساری باتیں کر رہا ہوں، وزن کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور بڑے آہستگی سے بات کر رہا ہوں۔ تو ہم سب بنا سوچے سمجھے، آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے، لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، اپنے ٹرینڈ، آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، کہتے ہیں نا آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں بھئی آج کل کا تو یہ ٹرینڈ ہے، لوگ کہاں جا رہے ہیں بس وہیں چلو، لوگ کیا کر رہے ہیں وہی کرو۔ اور اس میں بعض اچھے خاصے دیندار لوگ بھی شامل ہیں۔ اچھا چلیں، اس کو تو چھوڑ دیں، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 راستے ہیں، 2 راستے ہیں۔ ایک ناکامی کا راستہ ہے، اور یا میں وضاحت کر دوں کہ ہم سب نے اتفاق سے، کس نے؟ مسلمان امت نے، کیا وہ فرد ہے، چھابڑی والا ہے یا وزیر اعظم ہے یا جو بھی ہے، ان سب نے متفق ہو کے یہ فیصلہ کر لیا کہ ظاہر میری منزل ہے، ظاہر میری منزل ہے، اور میں نے ظاہر میں کامیاب ہونا ہے۔ دنیاوی
سنہرے جھوٹے مستقبل کے خواب ہم سجا کے زندگی گزارتے رہتے ہیں، اپنے لیے کوئی گولز جو ہیں وہ بھی رکھ لیتے ہیں، اور ہر ایک شخص اپنے اور گول، ہمارے گولز یعنی مقاصد کا تعلق وہ تو ساری دنیا سے ہے، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گی، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ تو ہم سب دیکھیں دنیا دار لوگ ہیں، اللہ سے کٹ کے اللہ کو بھلا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی ایک ایک آیت آپ کو پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ سوچو سمجھو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے فیصلے کا وقت تو قریب آ چکا ہے۔ اتا امر اللہ، اللہ کے فیصلہ۔ دیکھیں اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ جزائے اعمال، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب وہ تو ہمارے جزائے اعمال کا آغاز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے عمل کرنے کے ساتھ اس کی اثرات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ بہرحال تو زندگی یہ اچھا یا برا جو بھی ہم کر رہے ہیں، جو بھی ہم فیصلہ کر لیں، جس راستے بھی چل رہے ہیں، اس کے اثرات ہم پر پڑ رہے ہیں، اور تا دم مرگ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نے ناکامی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور ناکامی کو منزل بنا کے ہم ناکامی کے راستے پر دوڑ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ جملہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، تو لہٰذا میں جملے کو بدل دیتا ہوں، جملہ وہی ہے لیکن انداز مختلف ہے۔ ہم سب نے دنیا کو منزل بنا کے ظاہر کے لیے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو، کون سے راستوں پر آپ کے اپنے بچے، بیٹا ہے بیٹی ہے، آپ خواب دیکھتے رہتے ہیں میاں بیوی، یہ کریں گے اور پڑھائیں گے اور یہ کریں گے اور یہ ڈاکٹر بنائیں گے اور انجینئر بنائیں گے، سارے بچوں کے ذہن میں بھی آپ یہ زہر گھول دیتے ہیں۔ نہیں، یہ منزل نہیں ہے دنیا، منزل اللہ ہے۔ دنیا تو ضرورت ہے، کوئی آپ کو تعلیم سے منع نہیں کرتا، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، جو بننا ہے بن جائیں، یہ تو ضروریات ہیں، یہ تو راستہ ہے، اس راستے پر چل کر آپ نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ بڑا قیمتی میں نے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس دنیا کے راستے پر چل کر آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، سب کچھ کریں، جو بھی مناسب ہے آپ کی ضروریات ہیں وہ کریں، بچوں کو تعلیم دیں، ڈاکٹر بنا لیں، انجینئر بنا لیں، پروفیسر بنا لیں، سائنٹسٹ بنا لیں، جو مرضی بنا لیں، لیکن یہ منزل نہیں ہے۔ بس اس میں تھوڑی سی خطا ہو جاتی ہے۔ سارے خواب آپ دیکھ لیں، آپ بھی انسان ہیں اور میں بھی، اور میں آپ ہی کے درمیان رہتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کے خواب کیا ہے۔ دنیا، بس لم یرید الا الحیات الدنیا، ختم بات۔ تو یہ صورتحال اچھی نہیں ہے اور نہایت نقصان والی ہے، تباہ کن ہے۔ کیا؟ تباہ کن۔ بہرحال سوچیں سمجھیں، دیکھیں بھالیں، دیکھ بھال کے دیکھیں، وقت گزارا کریں دیکھ بھال کے۔ ہم بنا سوچے سمجھے، وہ ہے نا کہ میں اگر آپ کو مثال دوں کہ ایک بیماری ہوتی ہے سوتے میں چلنے کی، ایک بیماری ہے، لوگ سوتے میں چلتے ہیں باقاعدہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اس کی، یہ نہیں کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، میں نے خود دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، بس سوتے میں چل رہے ہیں، کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں، ایسی مثال ہے، یہ ہماری مثال ہے جہاں ہم سو رہے ہیں، لگتا یوں ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں، نہیں، ہم سو رہے ہیں۔ یہ پوری قوم غافل ہے، یہ پوری قوم سوئی بھی ہے، یہ بے جان قوم ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں میں باتیں کر رہا ہوں، کسی پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت کی تاریخ تک 25 سال اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس کی طرف لوگوں کو بلاؤں،
اس 25 سال میں مجھے یعنی میری آواز کسی کو جگا نہیں سکی، عام طور پہ اکا دکا الگ بات ہے، تو یعنی چند کے علاوہ، کیونکہ میری آواز تو الحمدللہ اس وقت پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے۔ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، تو بہرحال ہم نے اپنی کوشش کی ہے جو بھی ہے، لیکن یہ لوگ سننے کے لیے، یہ مضامین سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ تو بڑی کوئی عجیب سی بات ہے کہ ہم جنت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے دوزخ جانا ہے، یعنی عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ انسان کی پیدائش کا جو یعنی منزل ہے، انسان کی جو منزل ہے وہ تو جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے لیے، یعنی جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یا جنت اس کے حوالے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو، لیکن ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تیری جنت میں تو ہم نے نہیں جانا ہی نہیں ہے، ہم نہ متقی بنیں گے، نہ تو ہمارا منزل، تو ہماری منزل ہے، نہ تو ہمیں محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور ہم تیرے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ وہ فقرہ ہے، یہ وہ فقرہ ہے جو ہم زبان حال سے اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، نہ تو ہماری منزل ہے اور نہ ہم تیرے راستے پر چلیں گے محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق۔ اے رسول ٹھیک ہے آپ ہمارے رسول تو ہیں، ہم آپ کی شان میں جو گستاخی کرے گا تو روڈ بلاک کر دیں گے اور بینکوں کو لوٹ لیں گے اور آگ لگا دیں گے بہت ساری بلڈنگوں کو، لیکن ہم نے تیرے راستے پر چلنا نہیں ہے، بڑے بڑے جلوس اور بر تو، لیکن ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے راستے پر ہم نے نہیں چلنا۔ ٹھیک ہے آپ محترم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم نے آپ کا نہیں، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ وہ جو گھر میں دو بیٹھے ہوئے نا میاں بیوی، ان کو بھی پتہ ہے کہ آپس میں سلوک اچھا ہونا چاہیے، لیکن بیگم صاحبہ کی ناک پہ غصہ چڑھا رہتا ہے، ان کا دماغ آؤٹ ہے، ایک جگہ رہتے رہتے تنگ آ گئی ہیں۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے، ایک ہی بیوی پہ اس کو قناعت کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی اکتا گیا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لتے لیتے رہتے ہیں۔ زندگی کیسے گزاریں گے یا گزارنی چاہیے، اس سے اس میاں بیوی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے سلوک کریں گے، ہمیں نصیحت مت کرو۔ بعض لوگ ایسے ہیں میرے سن والوں، وہ کہتے ہیں ہمیں نصیحت، اپنے عمل سے کہتے ہیں ہمیں نصیحت مت کرو، کسی اور کو سناؤ، ہم تو سدھرے ہوئے ہیں، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو پہنچے ہوئے ایسے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہمیں ہماری عقل پوری ہے، ہمیں عقل مزید مت سکھاؤ، ہمیں درس، ہم تمہارا درس سنیں گے لیکن کان بند رکھیں گے جو سمجھ کے۔ یہ تو قرآن کے بارے میں بھی ہمارا یہی رویہ ہے، رسول کی باتوں کے سلسلے میں بھی ہمارا یہی رویہ ہے۔ اور میں آپ کو بیان کیا کر رہا ہوں؟ اللہ اور رسول کا کلام ہی بیان کر رہا ہوں نا۔ قرآن و حدیث کے علاوہ تو کوئی چیز، کوئی قصے کہانیاں، کچھ الف لیلہ کی داستانیں تو میں آپ کو نہیں بیان کر رہا، لیکن لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال تو دیکھیں یہ سورہ نحل جو ہے، اور اس کا آپ اگر مطالعہ کریں، اپنے لیے کریں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، بنسبت یہ کہ یہ کون سے حالات تھے یا ان آیات کے مصداق کون ہے۔ اب اس میں بہت سی آیات ہیں ایسے، اور کتابوں میں لکھی ہے، میں کتابیں بھی پڑھتا ہوں، لیکن اس میں نام لکھ کے کہ یہ اس آیت وہ فلاں مشرک، یہ آیت فلاں مشرک، تو میری تو پھر بولتی بند ہو جاتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے کیا ہے پھر، کوئی عجیب سی مطلب، یعنی ایک تو دیکھیں ان جو کتاب لکھتے ہیں تو ان کا تو قصور نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے شان نزول کے حساب سے یہ ہے کہ وہ پھر دبے الفاظ میں کہتے ہیں اس قسم کے اور آج جیسے وہ لوگ ہیں، یہ بھی
بعض ایک ایسا کہہ دیتے ہیں، یعنی ولید بن مغیرہ اور اس کے راستے پر جو چلتے ہیں یہ ان کے لیے، ایک آدھ مفسر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، یہ دیکھیں قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اس کو ترک کر دیا ہے، اور جو رسول شکوہ کریں گے نا قیامت کے دن وہ ہمارے بارے میں کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے رسول، اے اللہ، اے میرے رب، یہ میری قوم تو یہ کیسی میری قوم ہے، انہوں نے تو قرآن سے مذاق بنا لیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ مہجورہ کا مطلب چھوڑنا، کسی چیز کو چھوڑنا، ترک کرنا یا اپنے آپ سے پرے ہٹانا۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا کے الفاظ دوسری جگہ ہیں، یعنی وہ آگ جب آئے گی تو اس کو اپنے سے دفع کریں گے۔ اسی طرح ہم جب بھی جو بھی معاملہ آتا ہے قرآن کو اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم نے نہیں کرنا۔ تو بہرحال میں خلاصہ کلام یہ ہے میرے تمام بات کا، لیکن میری ابھی بات نہیں پوری ہوئی، میں وہ بات کر رہا تھا وہ میں مکمل کر دوں تو میرے خیال ہے کہ مناسب ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے دو راستے ہوتے ہیں، ایک کامیابی کا اور ایک ناکامی کا۔ اگر کامیابی کا راستہ آپ نے اپنانا ہے تو کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے اہل بنا لیا، اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا کہ ہاں میری منزل اللہ ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، میرا واپس لوٹنا تو اللہ کے پاس، میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے پاس تیاری کر کے جانا ہے میں نے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو ایسے لوگ جو ہیں اب ان کی یہ سوچ اور سمجھ سے کام لیتے ہیں، تھوڑی توجہ سمجھ کر۔ ایسے لوگ سوچ سمجھ کے زندگی گزارتے ہیں، خیال اور گمان کی بجائے قرآن اور حدیث کو سنتے ہیں، کسی سے سیکھتے ہیں، کسی صاحب دل سے، اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات جو میں آپ کو کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، میں آج کی بات کروں دوبارہ میں کروں، انسان، ہمارے سامنے دو راستے ہیں، انسان کے سامنے دو راستے ہیں، جو بھی انسان ہے، اگر آپ انسان ہیں تو یہ جملہ آپ کے لیے، تو انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ تو ایک راستہ جو ہے وہ توحید کا ہے، دوسرا شرک کا ہے۔ ایک کو اپنانے سے دوسرا رہ جاتا ہے، توحید اور شرک۔ جس کو بھی آپ نے فیصلہ کر لیا تو دوسرا رہ جائے گا۔ اگر توحید کے بارے میں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے توحید کے مطابق زندگی گزارنی ہے، توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ توحید ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ کو منزل بنا کے میں نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، اب شرک رہ جائے گا، وہ آپ کر ہی نہیں سکیں گے کیونکہ آپ اویئر ہوں گے۔ دیکھیں، یہ یعنی اویئر کی میں بات کروں، آپ محتاط ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے کس راستے پر چلنا ہے، میری منزل کیا ہے۔ آج کی جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں تو ہماری منزل ہم گمراہ ہو چکے ہیں، گمراہ، اور منزل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ منزل ہے کیا، اور گمراہی میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں رک کے میں یہ گفتگو تھوڑی سی سمیٹتا ہوں، اور یہیں سے میں ذرا شروع کروں گا اگلا درس بھی۔ تو تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو، یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھی سے ڈرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم